علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک چینل نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے قصے کہانیاں۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مینشن کر رہی ہوں۔ آپ اس چینل کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ اسمال کریٹرز کو بھی آپ سب کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہر روز کی طرح آج بھی میں راشن والے کی دکان پر باجرہ کا آٹا لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، جبکہ دکاندار مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، ارے بیٹا، یہ روز روز 5 کلو کا آٹا جاتا کہاں ہے؟ تمہارے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ جبکہ میں فوراً گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ چاچی 5 کلو باجرے کے آٹے کا کیا کرتی ہیں۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، آپ مجھے باجرہ دے دیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا آٹا جاتا کہاں ہے۔ سرد لہجے میں بولی تھی، جب سے میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا تب سے میرا رویہ حد درجہ سرد ہو گیا تھا۔ کوئی مجھ سے پیار سے بھی بات کرتا تھا تب بھی میں اس طرح ہی منہ توڑ جواب دے دیا کرتے تھے۔ وہ دکاندار بری طرح گڑبڑا گیا تھا اور فوراً ہی مجھے 5 کلو آٹا تھماتے ہوئے بولا، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، تم برا نہیں ماننا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا، میں بے وجہ کی باتیں بنانے کی عادی نہیں تھے، اس لیے اس کی دہلیز پر پیسے رکھ کر خاموشی سے اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گئے۔ مگر یہ سوال واقعی حیران کن تھا، یہ 5 کلو آٹا جاتا کہاں تھا؟ کئی بار تو میں نے بھی چاچی سے اس بارے میں پوچھنے کا سوچا تھا، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ میں ان کے بلبوتے پر ہی اس دنیا میں حیات ہوں۔ اگر میں ان سے سوال جواب کرنے کھڑی ہو جاؤں گی تو وہ مجھ پر سوائے غصہ کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گی۔ ویسے بھی وہ کافی بے حس خاتون تھی، ان کو بالکل بھی میرا خیال نہیں آتا تھا۔ سارے گھر کا کام وہ مجھ سے کرواتی تھی اور ان کے ماتھے پر ایک بل تک نہیں آتا تھا۔ نہ وہ مجھے نرم نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں اپنے خیالات جھٹک کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ بے چینی سے دروازے پر ہی ٹہل رہی تھیں۔ ان کی عادت میں شمار تھا، جب بھی وہ مجھے باجرے کا آٹا لینے کے لیے بھیجتی تھیں، پیچھے سے ان کی یہی کنڈیشن ہو جایا کرتے تھے۔ میں انہیں آٹا تھماتے ہوئے بولی، چاچی اب میں دوبارہ اس دکان پر نہیں جاؤں گی، میں کسی اور سے لے آؤں گی۔ بلا وجہ وہ مجھے گھورتا ہے اور عجیب عجیب سوال کرتا ہے۔ میری بات سن کر چاچی غصے سے بولی، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا کرو، بلا وجہ کے فیصلے کرنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں اس دکاندار سے مطمئن ہوں، اسی لیے وہیں سے تم لے کر آنا۔ اگر تم نے ذرا بھی دکان بدلنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا کومل، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں، جبکہ میں حیران ہو کر بے بس ان کو دیکھ رہی تھی کہ آخر اس دکاندار میں ایسا کیا ہے جو وہ بار بار مجھے اس دکان پر ہی بھیجتی ہیں۔ آٹا تو ہر جگہ ایک جیسا ملتا ہے۔ کئی دکانیں میرے راستے میں پڑتی تھیں جہاں سے میں بآسانی لے کر جلد گھر پہنچ سکتی تھی، لیکن چاچی نے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ تم اس فلاں دکان سے ہی آٹا لے کر آؤ گے۔ کئی بار میرے دل میں تجسس بھی جاگا تھا کہ میں چاچی سے یہ سوال کروں کہ آپ اس 5 کلو آٹے کا روز کرتی کیا ہیں؟ مگر میں ہمیشہ ہی ان کے غصے سے ڈر جایا کرتی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ چاچو اور چاچی نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بے شک چاچی غصے کی تیز تھیں، گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھیں، مگر ایک بات تھی، انہوں نے میری خالہ یا تایا جی کی طرح مجھے دنیا کے
دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک چاچی کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ کی آواز آئی تھی۔ میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی اور بے ساختہ کمرے کی جانب بھاگی تھی، کیونکہ اس چیخ سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں اندر داخل ہوئی تو پورا باجرے کا آٹا زمین پر بکھرا ہوا تھا اور چاچی سہمی ہوئی کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی حالت کو دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا چاچی؟ سب ٹھیک ہے؟ جبکہ وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ میں انہیں دوبارہ جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی جب اچانک انہوں نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے اور یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لہجے کی دھاڑ مجھے کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں بے یقین نگاہوں سے اپنی چاچی کو دیکھ رہی تھی جب اچانک وہ مجھے اپنے کمرے سے دھکا دیتے ہوئے بولی، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کومل؟ جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا، جبکہ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ اچانک سے ان کو ہوا کیا ہے، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی تھی، لیکن اب اچانک سے ان کا یہ رد عمل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہو گئے تھے اور میں اپنے آپ کو سمجھا کر کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ آج اگر وہ حیات ہوتے تو کبھی بھی میرے ساتھ اتنی بدسلوکی نہیں ہوتی۔ میں گھٹنوں میں سر دے کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں تو ان کا خیال کر کے ہی ان کے پاس گئی تھی، مگر جو رد عمل انہوں نے میرے جانے پر ظاہر کیا تھا وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دے چکا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں جو رونے میں مشغول تھی حیران ہو کر دروازے کی جانب دیکھا جب اچانک ایک بار پھر دروازے پر دستک دی گئی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے چاچا کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سادہ لہجے میں بولے، جا کر اپنی چاچی کا کمرہ صاف کر دو اور خبردار آئندہ کے بعد تم کبھی بھی اس دکاندار سے الجھے۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر کے آئی ہو۔ میں نے حیران ہو کر چاچو کو دیکھا۔ میں ان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے کس طرح مخاطب ہوا تھا، لیکن چاچی کا تھپڑ مارنا میرے لبوں پر چپ کا قفل لگا گیا تھا۔ میں خاموشی سے چاچی کے کمرے میں آئی جبکہ چاچی کونے میں بیٹھے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ 5 کلو کے آٹے کے گرنے سے رو رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ تو روز ہی 5 کلو باجرے کا آٹا منگاتی تھی۔ اگر انہیں اتنا ہی اس روٹی کھانے کا شوق تھا تو روزانہ کے آٹے سے بھی کچھ کر سکتی تھی، مگر ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، جبکہ چاچا خاموشی سے ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ میرے چاچا کام سے اتنی جلدی کیسے آ گئے، ورنہ وہ صبح سویرے ہی نکل جایا کرتے تھے اور رات دیر سے گھر واپس آتے تھے۔ کافی دیر تک میں اس آٹے کو صاف کرتی رہی اور پھر خاموشی سے کچن کی طرف گامزن ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ دوپہر کا کھانا چاچا اب ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے، اسی لیے مجھے جلدی جلدی سب کام نپٹانے تھے۔ چاچی کا حال دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اب کام نہیں کریں گی۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آٹا نہیں بلکہ کوئی انسان گر گیا ہو اور اسے کافی چوٹ آ گئی ہو۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی کہ ایسا بھی اس آٹے میں آخر کیا تھا جو چاچی اس طرح رو رہی تھی۔
کافی دیر دماغ لڑانے کے بعد بھی میرے پاس کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میں نے تمام باتوں کو مسترد کیا اور اپنا دھیان کام میں لگا کر جلدی جلدی کھانا تیار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اچانک چاچا کچن میں آئے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، گھر صاف کر لینا، میں تمہاری چاچی کے ساتھ ایک ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں، تو تمہاری چاچی کا کہنا ہے کہ ان کے 2 سوٹ بھی پریس کر دینا۔ میں نے سر کو اسپات میں ہلایا تھا اور چاچو کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے محض سر کو نفی میں ہلایا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اچانک ہوا کیا ہے۔ محض ایک آٹا گرنا انہیں اتنی زیادہ تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ آخر اس آٹے کے پیچھے کوئی راز ہے یا پھر کچھ اور بات ہے؟ میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی تھی۔ میں نے صرف اور صرف اپنے لیے کھانا تیار کیا اور پلیٹ میں ڈال کر کمرے میں آ گئی۔ میرا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے جلدی جلدی کھانا تناول کیا۔ چاچو اور چاچی گھر سے چلے گئے تھے۔ اب گھر کے اندر صرف اور صرف میں ہی موجود تھی۔ میں کسی احساس کے تحت چاچی کے کمرے میں آئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یقیناً اس آٹے کے پیچھے کوئی راز ہے جو چاچی سب سے چھپا کر رکھتی ہیں، اور آج اس آٹے کا گر جانا انہیں کچھ اور ہی اندیشہ دے چکا ہے۔ یہی سوچ کر میں پورے کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ بے شک یہ ایک غیر اخلاقی عمل تھا، مگر میرے دل میں تجسس نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اگر آج میں اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی تو میں سکون سے سانس بھی نہ لے پاتی۔ بچپن سے میری عادت تھی، اگر کوئی بات مجھے معلوم ہو جائے اور وہ بھی ادھوری پتہ ہو تو میں بے چین ہو جاتی تھی اور لازمی اس راز کا پتہ کر کے ہی دم لیا کرتے تھے۔ مگر میرا پورا کمرہ تلاش کر لینا بھی بیکار ہی گیا تھا، کیونکہ کمرے میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا جو مشکوک لگے۔ میں نے خاموشی سے اپنا سر جھٹک دیا اور چاچی کے کپڑے نکال کر استری کرنا شروع ہو گئی، مگر ابھی تک میرے دماغ میں وہی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ میرا آٹا لے کر آنا، پھر اس آٹے کا گر جانا، چاچی کی دل خراش چیخ اور پھر ان کا میرے منہ پر تھپڑ مارنا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، مگر پھر ان کا رونا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ چاچو ہمیشہ دن کے وقت تب گھر آتے تھے جب کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا، اور یقیناً اس باجرے کے آٹے کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ ہی موجود تھی۔ ان کے کپڑے پریس کرنے کے بعد میں نے فوراً آنگن صاف کیا اور وہیں بیٹھ کر سوچ و بچار کرنے لگے۔ شام کے 5 بجے چاچو اور چاچی تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے فوراً ان دونوں کے آگے پانی پیش کیا۔ ان دونوں کے پاؤں ہی مٹی سیٹے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کہاں گئے تھے، مگر میں نے کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا، کیونکہ چاچی کو بالکل بھی ایسی باتیں پسند نہیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں، تم کوئی نہیں ہوتی سوال جواب کرنے والی، اور اس بات کا میں بھی بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ میرے ماں باپ تھے، میں ان کی ماں باپ نہیں تھے۔ میں فوراً ان کے لیے پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ ٹھنڈا ٹھار پانی پینے کے بعد چاچی نے میری طرف ایک نگاہ ڈالی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج تو میں تمہاری اس کوتاہی کو معاف کر رہی ہوں، لیکن آئندہ کے بعد اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بھی غلطی کرنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا کومل، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، بلکہ اس گھر سے تمہیں دھکے مار کر نکال دوں گی۔ ان کا انداز دیکھ کر میں بری طرح چونک گئی اور انہیں دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی، کیوں چاچی، میں نے کیا کیا؟ میرا لہجہ ڈرا سہما تھا، کیونکہ انہوں نے جس انداز سے مجھے مخاطب کیا وہ مجھے بہت عجیب لگا۔ میرے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سر ترین لہجے میں بولی، تم نے جس طرح اس دکاندار سے بات کی ہے
اس نے ہمیں سب بتایا۔ خیال کرنا کومل، میں اب تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ سنوں، جبکہ میں بالکل چپ تھے۔ میں نے تو محض اس کو یہی کہا تھا کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تو مجھے آٹا دو، اور یہ بات چاچو اور چاچی کو اتنی بری لگی کہ ایک میری ٹانگیں توڑنے کے لیے تیار تھا، تو دوسری مجھے گھر سے نکال رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، کیونکہ میں ان دونوں کے سامنے ہی زبان نہیں چلا سکتی تھی۔ میں تو انہی کے رحم و کرم پر رہ رہی تھی۔ اگر میں ذرا بھی ان لوگوں کے خلاف جاتی تو میں ہی اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ جلدی سے رات کے کھانے کی تیاری کرو، اتنا زیادہ تھکا دینے والا سفر تھا۔ میری کمر اکڑ گئی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ چاچو بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی گئے تھے۔ میں نے ان دونوں کی پشت کو گہرے نگاہوں سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر اس باجرے کے آٹے کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور وہ دکاندار ان لوگوں کے لیے کب سے اتنا زیادہ اہمیت رکھنا شروع ہو چکا تھا؟ حالانکہ اس کی دکان بھی ہمارے گھر سے کافی دور تھے، اور چاچو اور چاچی کی اسے کوئی خاص سلام دعا بھی نہیں تھے، مگر اچانک سے چاچی کا باجرے کا آٹا منگانا اور پھر سختی سے تاکید کرنا کہ صرف اس دکان سے لوں، مجھے چھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹکا اور خاموشی سے کچن میں جا کر کھانا تیار کرنے لگے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اندھیرا ڈھلتے ہی چاچو اور چاچی کی بھوک چمک اٹھی تھی، اور انہوں نے فوراً ہی مجھے کھانا لگا دینے کا حکم دے دیا۔ میں نے بھی آخری روٹی ڈال کر جلدی سے دسترخوان سجایا تھا، اور ان دونوں کو کھانے کی دعوت دے کر وہیں ان کا انتظار کرنے لگے۔ ہم لوگوں کے درمیان لاکھ اختلاف سہے، مگر ہم کھانا ایک دسترخوان پر ہی کھایا کرتے تھے۔ میں چاچی کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور چاچو سربراہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چاچی سے ہلکی پھلکی بات کر رہے تھے، نہ جانے وہ کون سے سفر کی بات کر رہے تھے، جس میں زیادہ تر ایک بات ہی شامل تھی کہ بہت دور ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں کب جانا ہو، بس اوپر والا اب خیر ہی کرے۔ یہ بول کر وہ خاموش ہو گئے تھے، جبکہ چاچی فوراً بولی تھی، اوپر والا تو خیر ہی کرے گا، بس آپ اپنی اس بھتیجی کو سمجھا دیں، اگر اس نے اس دکاندار کے ساتھ دوبارہ کوئی بھی بدتمیزی کی نا تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس کو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کروں گی، میرے گھر میں رہنے والے بہت ہیں۔ ان کا انداز دیکھ کر میں جھٹ پٹا گئی تھی، اور منمناتے ہوئے بولی، چاچی میں وعدہ کرتی ہوں اب کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ میں سمجھی کہ وہ بے وجہ ہمارے خاندان میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، ہمارے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اس نے جب یہ پوچھا تو میں تھوڑا غصہ ہو گئی تھی، لیکن اگر آپ کو برا لگ رہا ہے یا پھر انہوں نے کوئی شکایت کی ہے تو آئندہ سے میں خیال رکھوں گی۔ جبکہ چاچی مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، آئندہ کے بعد اگر وہ دکاندار تم سے کوئی سوال جواب کرتا یا پھر تم سے زیادہ اجرت بھی مانگتا تو تم وہی کرنا جیسا وہ بولے۔ خبردار جو تم نے اس کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اب خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ چاچی کے نزدیک وہ دکاندار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے درمیان اب کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ خاموشی سے ہی کھانا تناول کیا گیا تھا۔ کھانا کھا لینے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات میرے لیے کافی بے چینی بھری تھی۔ ہر پل میرے دماغ میں چاچو اور چاچی کے الفاظ سے گردش کرتے جا رہے تھے۔ ان کا بار بار ایک بات کی تاکید کرنا نہ جانے کیوں مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ راز اس دکاندار سے ہی جڑتا ہے، یقیناً اس کو ہی اس کہانی کی اصل وجہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب اصل حقیقت کی تہہ تک لازمی پہنچوں گی۔
آخر پتہ تو چلے کہ بات دراصل ہے کیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پوری دنیا پر سونے کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ میں فوراً ہی جاگ گئی تھی اور جلدی سے ناشتہ تیار کرنے لگی، کیونکہ چاچو صبح سویرے ہی گھر سے نکل جایا کرتے تھے، جبکہ چاچی دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ میں نے جلدی سے چاچو کے لیے ناشتہ تیار کیا اور دسترخوان سجا دیا۔ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر میں خاموشی سے ناشتہ تناول کرنے لگے۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی ہی حائل تھے، جب اچانک چاچو میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو کومل، میں جانتا ہوں کل سے ہم دونوں میاں بیوی تمہارے ساتھ تھوڑی بدسلوکی سے پیش آ رہے ہیں، مگر غلطی تمہاری ہے۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو، اگر کوئی غیر مرد تمہارے خلاف کوئی بات کرے گا تو نہ مجھے اچھا لگے گا اور نہ ہی تمہاری چاچی کو، اور بلا وجہ کی سوچ پالنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک ضروری کام سے ذرا دور گئے تھے، راستے میں وہ دکاندار تمہاری چاچی سے بھی ٹکرا گیا۔ اس نے تمہارے خلاف شکایت کر دی۔ دراصل وہ ہمارا پرانا جاننے والا ہے اور آٹا بھی اچھا دیتا، اس لیے تمہاری چاچی کو اس کی تھوڑی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے تمہیں اتنی باتیں سنا دی۔ بس اب تھوڑا خیال کر لینا۔ چاچو نے کافی سلیقے سے مجھے سمجھایا، جبکہ میں بالکل چپ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے تمام خیالات اب غلط لگ رہے تھے۔ اصل بات مجھے پتہ چل گئی تھی کہ چاچو اور چاچی اس دکاندار کو پسند کرتے تھے، اس لیے ہی مجھ پر تھوڑا غصہ کر رہے تھے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم ہمارا خون ہو، میرے لیے تم بہت اہمیت کے حامل ہو، بس آئندہ ایسی حرکتوں سے پرہیز کرنا۔ یہ بول کر وہ گھر سے چلے گئے، جبکہ میں کافی شرمندہ ہو گئی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں کسی سے بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آؤں گی، اور ویسے بھی یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا لہجہ ہر ایک سے ہموار رکھے، کسی سے بھی بدسلوکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوراً ہی ناشتے کے برتن دھوئے اور آنگن صاف کر کے وہیں بیٹھ گئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا اور 12 بجے کے قریب چاچی بیدار ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اٹھتے ہی میری طرف پیسے بڑھائے تھے اور مجھے باجرے کا آٹا لینے کے لیے بھیج دیا، جبکہ آج میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد ہی مجھے بھیجا کرتی تھیں۔ میں ان سے کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے وہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں، اور بلا وجہ کے سوالات کر کے مجھے پریشان نہ کیا کرو۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ بے شک میری چاچی غصے والی تھی اور وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن ان کا انداز بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس دکان کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ صبح تک جو میں اپنا دھیان بٹا چکی تھی، اب چاچی کا رویہ دیکھ کر میرے دل میں عجیب خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی میں تھوڑی آگے چلی جب ایک دکاندار نے مجھے آواز دی، ارے گڑیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا روز روز تم باجرے کا آٹا لینے کے لیے اتنی دور جاتی ہو؟ ہماری دکان کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ ان کا انداز مجھے شرمندہ کر چکا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر اس دکان کی طرف چل پڑی۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم تھی کہ میں بلا وجہ اتنا دور جاتی ہوں، لیکن چاچی کا سختی سے حکم تھا کہ اس دکان کے علاوہ تم کہیں سے بھی باجرے کا آٹا نہیں خریدو گے، اور یہی چیز مجھے ہمیشہ ٹھٹکنے پر مجبور کرتی تھی، سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ اور جو کل سے چاچی اور چاچو کا رویہ تھا وہ مجھے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ بے شک صبح کے وقت میرا ارادہ تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اب چاچی کی باتیں سن کر میں ایک بار پھر اسی بارے میں سوچنے لگی۔ میں وہاں پہنچی تو دکاندار مجھے بڑا مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ دل کیا کہ میں اس کی یہ مسکراہٹ نوچ لوں، مگر میں خاموش ہی رہی تھی۔ وہ میری طرف
आटा बढ़ाते हुए बोला, आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच लेना, और खबरदार जो तुमने यहां पैसे रखे मेरे हाथ में दोगे। उसका ये हुक्म वाला अंदाज देखकर मेरा दिल किया कि मैं उसका मुंह नोच लूं, मगर मैं खामोश रही थी। मैंने उसके हाथ में पैसे थमाए और बाजरे का आटा लेकर जाने लगे, जब अचानक उसने मुझे पीछे से पुकारा और मुझे देखते हुए बोला, माफी नहीं मांगी? तुम्हारी चाची तो कह रही थी कि तुम मुझसे माफी मांग लोगे। एक पल के लिए मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊं, मगर मैंने अपने आप को काबू किया और एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द करके उस आदमी की तरफ मुड़े और उसको देखते हुए माजरत ख्वाह लहजे में बोली, मेरा इरादा आपकी तौहीन करना नहीं था, बस कल मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं बहुत ही नर्म लहजे में बोले, जबकि वो सर हिलाते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, छोटी हो गलती हो जाती है, मगर अब ख्याल रखना वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सर झुकाकर खड़ी रही, जबकि वो मुझे देखते हुए फौरन बोला, चलो जा सकती हो तुम, और अब कल से वक्त पर आना। मैंने सर को हल्की से जुम्बिश दी और घर की तरफ रवाना हो गई। मुझे उस दुकान से बाजरे का आटा लेते हुए तकरीबन 2 महीने का अरसा बीत गया था, और अब अचानक से उस आदमी का रवैया तब्दील हो गया। चाचू और चाची का रवैया भी तब्दील हो गया। मुझे बहुत कुछ समझने का इशारा दे रहा था। फिलहाल मैंने तमाम ख्यालात झटक दिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचते ही मामूल की तरह चाची दरवाजे पर ही टहल रही थी। उन्होंने फौरन मुझसे झपटने वाले अंदाज में आटे का थैला लिया और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैंने भी अपना सर झटक दिया और अपने कमरे में आकर पंखे के सामने खड़ी हो गई। गर्मियां उरूज पर थीं, जिसके बायस बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। बाज़ औकात तो मेरा दिल चाहता था कि मैं चाची को बोल दूं कि आप खुद चले जाएं। वैसे तो आप पूरे मोहल्ले में घूमती हैं, मगर मैं उनके रहमो करम पर रह रही थी। अगर मैं उनके हुक्म को टाल देती तो बिला वजह मेरा जीना हराम हो जाता। इसीलिए मेरे खामोश रहने में ही आफियत थी। ना जाने क्यों कल से मुझे मेरे माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। दिल चाहता था कि कहीं से वो मेरे सामने आ जाएं और मैं उनके सीने से लगकर खूब रोऊं, उनको बताऊं कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। दूसरों के रहमो करम पर रहते हुए मुझे बहुत उकताहट होने लगी है। मुझे अब शर्म आती है। वाकई अगर इंसान के सगे माँ बाप मर जाएं तो औलाद बिल्कुल किसी बेकार शय की मानद हो जाती है। मेरा हाल भी किसी बेकार शय की तरह ही था। जिस तरह दिल चाहता था मुझे जलील कर दिया जाता था। अगर मेरे माँ बाप हयात होते तो कभी भी मेरे साथ ऐसा सुलूक ना होता, बल्कि सब मुझसे बहुत तमीज़ से पेश आते। मेरी भी हर लड़की की तरह इज्जत होती, मगर ऐसा शायद मेरे नसीब में नहीं था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अचानक चाची दरवाजे पर आईं और मुझे देखते हुए बोली, तो तुम्हारे चाचा दोपहर में ही आएंगे, फौरन खाना तैयार कर लो, ज़्यादा बिस्तर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अमूमी तौर पर चाची मुझसे उखड़े उखड़े ही रहती थीं, लेकिन कल हुए वाक़ये के बाद से तो उनका मिजाज ही तब्दील हो गया था। मैं खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना तैयार करने लगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मैं रोज़ाना उसी दुकान पर जाकर 5 किलो आटा बाजरे का ले आती और चाची के हवाले करके अपने कमरे में थोड़ी देर सांस लेकर कामों में लग जाया करती थी। कल रात से ही मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ अजीब होने वाला है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुनफरिद होगा। लेकिन क्या इस बात से मैं नावाकिफ थी? रात का खाना भी हम सब ने एक साथ ही तनावुल किया था और चाचा चाची अपने कमरे में चले गए थे।
میں نے پورا گھر صاف کیا اور پھر اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی پر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، اس وقت میری کھڑکی پر کس کا سایہ ہو سکتا تھا؟ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ایک پل کے لیے مجھے خوف بھی لاحق ہوا، کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا، مگر میں اپنا سر جھٹک گئی۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ جگہ بہت اچھی تھی، یہاں پر کوئی بھی غلط انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں سیکیورٹی بہت اچھی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس آئی تو وہاں پر مجھے ایسا کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا جسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو جاتے۔ خاموشی سے آ کر واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن میں نے واضح طور پر ایک سایہ دیکھا تھا جو کسی انسان کا ہی تھا، مگر میں اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو بھلا گئی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئے، چاچا اور میں نے ایک ساتھ ہی ناشتہ تناول کیا۔ چاچا کا مزاج میرے ساتھ اگلے دن سے ہی درست ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ بالکل بھی بدسلوکی نہیں کی، بلکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہے تھے۔ ناشتہ وغیرہ تناول کر کے وہ اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ 12 بجے کے قریب چاچی جاگیں اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے پیسے تھما کر دکان کی طرف روانہ کر دیا تاکہ میں 5 کلو باجرے کا آٹا خرید کر لا سکوں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس آدمی کی دکان پر پہنچ گئی تھی اور خاموشی سے اس کی طرف پیسے بڑھا دیا۔ میں اب اس سے کوئی فالتو بات کرتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ بھی مجھ سے کچھ بات کرتا، کچھ پوچھتا تو میں خاموشی سے سر جھکا کر اس کی ہر بات کا جواب دے دیا کرتی۔ باجرے کا تھیلا پکڑ کر میں گھر کی طرف گامزن ہو گئی، لیکن اچانک ہی راستے میں مجھے ایک زور کی ٹکر لگے۔ میں زمین بوس ہوتی، اس سے پہلے ہی میں نے اپنے آپ کو قابو کر لیا۔ میں نے حیران ہو کر اس پتھر کو دیکھا جو بالکل بیچ سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ سر نفی میں ہلا کر باجرے کا آٹا ایک طرف رکھ کر فوراً ہی اس پتھر کو اٹھا کر ایک طرف کو پھینک چکی تھے۔ اگر ابھی میں اسے ٹکرا سکتی تھی تو میرے علاوہ کوئی اور شخص بھی اسے ٹکرا سکتا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی نرم دل رکھتی تھی۔ جب سے میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے، میرے اندر سے چالاکی کہیں کھو گئی تھی۔ میں خاموشی سے تھیلا اٹھا کر گھر کی طرف آنے لگی، جب اچانک تھیلا نیچے سے پھٹ گیا اور میں بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ مگر اچانک مجھے تھیلے میں ابھی بھی وزن محسوس ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ اندر موجود ہے۔ میں نے فوراً تھیلا کھول کر دیکھا اور جو چیز اندر موجود تھی اسے دیکھ کر میری روح کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بے ساختہ چیخ کر اس تھیلے کو اپنے آپ سے دور پھینکا، کیونکہ اس تھیلے کے اندر میں محض 8 سال کی بچی تھی جب میرے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میں اس دن اسکول جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن امی نے زبردستی مجھے اسکول کے لیے بھیجا۔ پیچھے سے وہ دونوں نوکری کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ امی کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے خوب شکوے کیا کہ آپ مجھے بالکل وقت نہیں دیتی ہیں، بس آپ کو اپنے کام سے ہی مطلب ہے۔ میں آج کا دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ جبکہ امی میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی، گڑیا آج اسکول چلی جاؤ، مہینے کے آخر میں تم، پاپا اور میں گھومنے کے لیے پارک جائیں گے۔ وہ مجھے دلاسا دے رہی تھی اور میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے معمول کی طرح مجھے تیار کی اور اسکول وین میں مجھے بٹھا کر روانہ کر دیا۔ ابھی مجھے اسکول پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرے چاچو مجھے لینے کے لیے اسکول آ گئے۔ میں حیران تھی کہ اچانک سے ان کو کیا ہوا ہے، مگر ان سے ملتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے اماں ابا اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں جب گھر پہنچی تو آنگن میں ہی میرے ماں باپ کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ میں بالکل اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی، کیونکہ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان کی میت کو پکڑ کر میں خوب روئی تھی
ان سے خوب شکوے کیے کہ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے پارک گھمانے کے لیے لے جائیں گے. پاپا کو میں نے خوب جھنجھوڑا، لیکن شاید یہ اوپر والے کی مرضی تھی اور میں کچھ نہیں کر پائی تھی. ان دونوں کی تدفین ہو گئی تھی. تمام معاملات طے ہو چکے تھے. اب میری ذمہ داری کی باری آئی تو تمام رشتہ داروں نے صاف الفاظ میں مجھے اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان سب کا کہنا تھا کہ ہمارا بھی خاندان ہے، اگر کوئی مجھے گود لے لیتا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں. مگر اسی پر میری چاچی آگے بڑھی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے تم میری بیٹی ہو، تم میرے ساتھ رہو گے. میری چاچی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ میں بہت روئی تھی. میرے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا. چاچی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں. میں نے 10 جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی. اس دوران چاچی نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا تھا، بلکہ وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ تم اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دو، گھر کے کام ہو جائیں گے. مگر اب جیسے ہی میری 10 جماعت پوری ہو گئی، انہوں نے مجھے گھر گھرستی میں لگا دیا. سارا گھر میں ہی سنبھالتی تھی، جبکہ چاچی ادھر ادھر گھومتی رہتی. اور 2 مہینے پہلے سے وہ ایک عجیب کام کرنے لگی تھی. پہلے دن جب انہوں نے مجھے باجرہ لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے یہی بولا کہ تمہارے چاچا کو باجرے کی روٹی بہت پسند ہے. اور میں بھی خوشی خوشی باجرے کا آٹا لینے کے لیے دکان پر چلی گئی. چاچی نے مجھے دکان بھی بتائی تھی اور وہیں سے لانے کی ہدایت کی تھی. اب یہ روز ہونے لگا تھا، مگر چاچی نے ایک بار بھی باجرے کی روٹی نہیں بنائی تھی. میں نے کئی بار چاچی سے پوچھا بھی تھا، مگر وہ ہمیشہ یہ بول کر ٹال دیتی تھیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی بنا لوں گی. مگر وہ 5 کلو کا آٹا جاتا کہاں تھا؟ میں آج تک نہیں جان سکی تھی کہ میں چاچی سے یہ سوالات کروں، لیکن میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی بھی سوال کا جواب دیتی. دھیرے دھیرے ان کا مزاج کافی سرد ہو گیا تھا اور وہ مجھے زیادہ منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن روزانہ پابندی سے وہ 5 کلو آٹا منگانا کبھی نہیں بھولتی تھی. آج واپسی پر جو اچانک میں نے پتھر سے ٹکر کھائی تھی تو میں نے تھیلے کو نیچے رکھ دیا، جس کے باعث تھیلا پھٹ گیا تھا. مگر جو چیز اس کے اندر موجود تھی وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری چاچی اتنا گھنونا کام کر سکتی ہیں. میں انہیں اتنی اچھی خاتون تصور کرتی تھی، مگر آج ان کی اصل حقیقت جان کر میرا دل ان سے بالکل خراب ہو گیا تھا. ایک پل کے لیے مجھے ڈر بھی لاحق ہوا تھا کہ چاچی کو میں گھر جا کر کیا بولوں گی. مگر اچانک میری آنکھوں میں سرد مہری آ گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمام حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دوں گی. میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ 20 سال کی ایک جوان لڑکی تھی. مجھے ہر طرح کی بات معلوم تھی، دنیا کس طرح کی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں علم تھا. میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو روزانہ کی طرح چاچی دروازے پر ہی ٹہل رہی تھی، مگر آج مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر وہ چونک گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی، کومل، آٹا کہاں ہے؟ پر ان کا انداز نہایت سرد تھا، جبکہ میں بھی ان کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، چاچی، مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ آپ اتنی گری ہوئی حرکت کریں گی. میں نے ہمیشہ آپ کو ایک اچھی عورت تصور کیا تھا، لیکن آج آپ کی اصل حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے. آپ کتنی بڑی فرعون ہیں. آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہوتا ہے؟ میری بات سن کر چاچی کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر بولی، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اچانک بات کھول دینا چاہتی تھیں، مگر انہوں نے فوراً بات کو کور کر لیا تھا. میں ان کو دیکھتے ہوئے تمام سچائی سے آگاہ کر چکی تھی.
दरअसल उस थैले के अंदर एक काला सांप मौजूद था और उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे तावीज़ मौजूद थे। मेरी चाची काला जादू करती थी, मगर वो काला जादू क्यों कर रही थी ये मेरी समझ से बालातर था। मैंने जब उन्हें हकीकत बताई तो उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए और वो बुरी तरह से गड़बड़ा गईं। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और उनको देखते हुए नरम लहजे में बोली, चाची मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब पूरी दुनिया मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। आप बेफिक्र होकर मुझे बताएं कि ये सब क्या माजरा है। क्या आपको मालूम नहीं कि काला जादू महज नुकसान देने के अलावा और कुछ नहीं करता? मेरी बात सुनकर चाची रोते रोते जमीन पर बैठ गई थी। मैं हैरान थी कि उन्हें क्या होता जा रहा है, और फिर जो बात उन्होंने मुझे बताए थे वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि वो औलाद चाहती हैं। कई साल उनकी शादी को गुजर गए हैं, मगर उनके घर औलाद पैदा नहीं हुए। मैं भी एक वक्त बाद ब्याह करके अपने घर को चली जाऊंगी। पीछे उनका क्या होगा? तुम्हारे चाचे का काम भी बहुत है। मुझे औलाद के साथ साथ दौलत की चाह भी है। इसी दौरान मेरा सामना उस दुकानदार से हुआ था। उसने मुझसे खानदान के बारे में पूछा कि मेरे घर में कितने अफराद रहते हैं, और जब मैंने उसे खुलकर तमाम बातें बताईं तो उसने मुझे फौरन काले जादू का मशवरा दिया। उसका कहना था कि काला जादू 5 किलो बाजरे के आटे से किया जाएगा। वो रोज़ाना मुझे तावीज़ भेजेगा, और आजकल वो मुझे कोई ना कोई जानवर भेजा करता था जिसकी मुझे खिदमत करनी होती थी। ये करने से ऊपर वाला खुश होगा और मुझे औलाद और धन दौलत से नवाज देगा। मैं अपनी चाची की बातें सुनकर फटी फटी निगाहों से उनको देख रही थी। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मैं बोली, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगी? अगर मैं कहीं जाती भी हूं तो मैं आप ही की बेटी रहूंगी, आपसे मिलने के लिए आऊंगी। आपने काले जादू का सहारा लिया। आपको 2 महीने हो गए ये काम करते हुए। क्या आपको औलाद हासिल हो गई या फिर आपको धन दौलत मिल गई? मेरे सवाल पर उन्होंने शर्मिंदगी से सर को नफी में हिलाया, जबकि मैंने अफसोस से उनको देखा। हमारे मुआशरे का यही अलमिया है। जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो हम लोग काले जादू पर अपना यकीन रख लेते हैं। मैं उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में बोली, ये सब ऊपर वाले का काम है। वही जानता है कि उसे किसको औलाद देनी है और किसको धन दौलत से नवाजना है। आप एक समझदार औरत हैं। अगर आप ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करेंगी तो आपसे नीचे लोगों का क्या होगा? अगर आप अल्लाह को एक मानकर उसे दुआ करती रहीं तो कभी ना कभी आपको औलाद भी हासिल हो जाती और चाचा का काम भी अच्छा हो जाता। मगर चाची, अभी भी देर नहीं हुई है। तौबा कर लें और इस काम से बाज आ जाएं। ना जाने क्यों मुझे वो आदमी फ्रॉड लगता है। अपना आटा बेचने के चक्कर में वो आपका नुकसान कर रहा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर झुका लिया था और वो शर्मिंदगी से चोर लहजे में बोली, कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे कुछ हासिल तो नहीं हुआ, महज मेरे पैसे ही गए। जबकि मैं उन्हें मजीद समझाते हुए बोली कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, आप ये छोड़ दें। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी और मेरे सामने ही उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की थी कि अब वो दोबारा ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगी, बल्कि अपने हर फेल से बाज आ जाएंगे। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, काला जादू इंसान को सिर्फ नुकसान देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का खेल है। अल्लाह ने कभी काले जादू का नहीं बोला। वो जिसको जो अता करता है अपनी मर्जी से अता करता है। बेशक अल्लाह बेनियाज है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी वीडियोस पर जो बेहतरीन कमेंट्स मिलेंगे
ان کو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ریڈ کروں گی۔ پچھلی کہانی میں مجھے ایک کامنٹ ملا، عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ کہانی کو ترتیب دے کر پیش کرتی ہیں جو لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ ہمیں بھی سکون دے اور کامیاب کرے۔ آپ کہانی کے آخر میں جو کہتی ہیں اپنوں اور اپنوں کا خیال رکھیں، اس میں بہت کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو کبھی جن کو ہم اپنا کہتے تھے وہ اپنے نہیں تھے، اور جو اپنے تھے ان کو ہم اپنا نہیں کہتے۔ جی بالکل عمر، ایسا ہی ہے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے کامنٹس کے ساتھ اپنے کنٹری کا فلیگ ضرور مینشن کیا کریں اور اپنا نام بھی مینشن کیا کریں، تاکہ میں کامنٹ ریڈ کرنے کے بعد آپ سب کا شکریہ بھی ادا کر سکوں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جن کو ہم اپنا مانتے ہیں وہ اپنے نہیں نکلتے، اور جن کو ہم اپنا نہیں مانتے وہی اصل میں اپنے ہوتے ہیں۔ اصل میں اپنائیت کا تعلق خون سے نہیں ہے، اپنائیت کا تعلق احساس سے ہوتا ہے۔ اور بہت شکریہ کہ آپ نے میرے انداز کو بہت اچھے طریقے سے سراہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب سے صفا کا کامنٹ ہے، لو یو علیزہ، صفا فرام سعودی عربیہ۔ تھینک یو سو مچ صفا، آپ کا بے حد شکریہ، اسی طرح پیار اور سپورٹ دیتے رہیں۔ خالد زرین مجھے کامنٹ کرتے ہیں، ہیلو السلام علیکم آپی، آئی ایم فرام انڈیا، کیا میں اپنی کہانی شیئر کروں تو آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں گی؟ جی ضرور، میں ضرور شیئر کروں گی، لیکن آپ کو کہانی انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر شیئر کرنی ہوگی۔ اسی طرح رانا ابو بکر کہتے ہیں، جو کہ منڈی بہاؤدین پاکستان سے ہیں، علیزہ سسٹر السلام علیکم آپی، اگلی ویڈیو میں ہمارا نام لیجئے گا۔ جی ضرور، میں نے لے لیا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ، اسی طرح پیار اور سپورٹ دیتے رہیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور اچھی ویڈیوز کو لازمی اپنے پیاروں تک بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی کہانی سن کر کسی کی زندگی ہی بدل جائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔